آج کے دور میں دہی عموماً بہت سی کھانے کی اشیاء میں استعمال ہوتا ہے، مثلاً سلاد، رائتا وغیرہ، اور یہ آسانی سے کسی بھی ملک شاپ، مارٹ اور ڈیری سے مل جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ دہی کی ایجاد کیسے ہوئی؟ اگر سب سے پہلے دہی کس نے بنایا تو کس طرح بنایا؟ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ ویسے تو دہی کی ابتدا کی کوئی خاص تاریخ یا سال معلوم نہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ غالباً اسے وسطی ایشیا اور میسوپوٹیمیا، جو کہ عراق کا ایک علاقہ ہے، کے لوگوں نے 5000 قبل مسیح کے آس پاس ایجاد کیا تھا، جب پہلے دودھ دینے والے جانوروں کو پالا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ دودھ کو کیسے خمیر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم یونان کے کھانوں میں ایک دودھ کی مصنوعات شامل تھی جسے اوگزیگالا کہا جاتا تھا۔ یہ بھی دہی کی ہی ایک قسم تھی۔ اس وقت اوگزیگالا کو شہد کے ساتھ کھایا جاتا تھا، جیسا کہ آج کل دہی کھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کی دو مشہور کتابیں دیوان لغات الترک بائے محمد اور کتدگو بلک بائے یوسف میں بھی دہی کا ذکر موجود ہے۔ وہ بھی یہ خیال کرتے تھے کہ شاید دہی کی ابتدا بکری کے تھنوں میں کسی بیکٹیریا کے ذریعے ہوئی۔ اس کے علاوہ مغل بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے باورچی دہی کو سرسوں کے بیج اور دار چینی کے ساتھ ذائقہ دیتے تھے۔ دہی کے ساتھ یورپی تصادم کا ایک اور واقعہ فرانسیسی طب کی تاریخ میں پایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ فرانسیسی اول کو ڈائریا کا سامنا کرنا پڑا، جس کا کوئی خاص فرانسیسی ڈاکٹر علاج نہ کر سکا۔ جب سب ڈاکٹر نے علاج سے انکار کر دیا تو اس وقت اس کے دوست سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے ایک ڈاکٹر کو بھیجا جس نے فرانسیسی اول کو دہی سے ٹھیک کیا۔ شکر گزار ہونے کے ناطے بادشاہ نے دہی کی معلومات پورے فرانس میں پھیلا دی۔ 1900 کی دہائی تک روسی سلطنت، مشرقی یورپ، وسطی یورپ اور برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کی خوراک میں دہی ایک خاص مقام حاصل کر چکا تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر 1905 میں جنیوا میں طب کے ایک بلغاریہ کے طالب علم نے دہی کے مائکرو فلورا کا مطالعہ کیا اور اس نے دہی کو ایک کڑوی اور چھڑی نما لیکٹک ایسڈ پیدا کرنے والے بیکٹیریا پر مشتمل قرار دے دیا۔ پھر 1907 میں اس بیکٹیریم کو لیکٹوبیسیلس کا نام دے دیا گیا۔ پیرس کی پاسچر انسٹی ٹیوٹ سے تعلق رکھنے والے روسی ماہر حیاتیات اور نوبل انعام یافتہ ایلیا میکنیکوف گریگوروف کے کام سے متاثر ہوئے اور یہ خیال کیا کہ دہی کا باقاعدہ استعمال صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اچھی صحت کے لیے لیکٹوبیسیلس کو ضروری مانتے ہوئے میکنیکوف نے پورے یورپ میں دہی کو کھانے کی اشیاء کے طور پر مقبول بنانے کے لیے کافی کام کیا۔ پھر 1919 میں ایزیک کریسو نے دہی کی پیداوار کو صنعتی بنایا اور بارسلونا اور اسپین میں دہی کا ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا۔ اس کا نام اس نے ڈینون، دی لٹل ڈینیل، اپنے بیٹے کے نام پر رکھا۔ اس برانڈ کو بعد میں امریکہ میں پھیلا دیا گیا۔ دہی کو امریکہ میں 20ویں صدی کے پہلے عشرے میں متعارف کرایا گیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے گولی کی شکل میں بھی دستیاب ہونے لگا جو ہاضمے میں رواداری اور عدم ثقافت کے لیے تھے۔ اس کے بعد دو امریکن امیگرانٹس، مارکس اور روز کولمبوشین نے اینڈوور میں کولمبو اینڈ سنس کریمی شروع کی۔ کولمبو یوگرٹ اصل میں نیو انگلینڈ کے آس پاس گھوڑے سے تیار کردہ ویگن میں ارمینی لفظ مڈ زون کے ساتھ متعارف کرایا گیا، جسے بعد میں تبدیل کر کے یوگرٹ کر دیا گیا۔ یو ایس میں دہی کی مقبولیت میں 1950 سے 1960 تک کی دہائی میں اضافہ ہوتا گیا، جب اسے ہنگری میں پیدا ہونے والے جراثیم کے ماہر اسٹیفن اے گیمونٹ جیسے سائنسدانوں نے صحت بخش خوراک کے طور پر پیش کیا۔ شروع میں دہی امریکہ والوں کے لیے کھٹا ثابت ہوا۔ پھر 1966 میں کولمبو یوگرٹ نے دہی کو میٹھا کرنے کے لیے پھلوں کے تحفظات کو شامل کیا اور وہ کامیاب رہا۔ اس سے کولمبو اینڈ سنس کریمی کی فروخت $1 ملین سے تجاوز کر گئی۔ 20ویں صدی کے آخر تک دہی ایک عام غذا بن چکی تھی اور کولمبو یوگرٹ 1933 میں جنرل ملز کو فروخت کر دیا گیا، جنہوں نے 2010 میں اس برانڈ کو بند کر دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔